يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے اے ایمان والو اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، تھوڑا نہیں بہت سا ذکر کرو، تھک بھی جاؤ تو پھر بھی کرتے رہو. اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اتنا زیادہ کرو کہ اس کی تسبیح بھی ساتھ ہو اور اس کی تسبیح بھی بیان کرو، اس کی تعریف بھی کرو. بکرۃ واصیلا، صبح بھی اور شام بھی، یعنی ہمہ وقت اس کے ذکر میں رہو، اس کی تسبیح میں رہو. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ جو کہ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ویلکم کیا جائے گا تمہیں. تحیتہم، تمہیں مرحبا کہا جائے گا، تمہیں برکت دی جائے گی.
اس دن یلقونہ، جس دن تم ملو گے اس سے، یعنی قیامت کے دن، سلام کے ساتھ تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ تحیہ مانی استقبال، سلام کے مانی سلامتی کے ساتھ، سلام پیش کر کے تمہارا استقبال کیا جائے گا، تمہیں ویلکم کیا جائے گا اس دن جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس دن اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اجر، بہت بڑا اجر، کریمہ، جو عزت والا ہے، ایسا اجر، ایسا ثواب کہ جو عزت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، مبشرن، تبشیر کرتے ہوئے، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا، اور بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، یعنی تو اس کے حکم سے تو بلانے والا ہے، وسراجا منیرا، اور ایسا چراغ ہے جو روشن ہے، وبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت دے دو، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے ان مومنوں کو، خوشخبری دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے واسطے ہے، من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کی طرف سے بڑا ہی اجر، بہت ہی فضل، بہت ہی کرم، ولا تطع الکافرین، اور نہ کرو اطاعت کافروں کی، مت مانو ان کا حکم، مت چلو ان کی تہذیب پر، مت چلو ان کے پیچھے، والمنافقین، اور اسی طرح منافقوں کے پیچھے بھی مت چلو، اور ان کا بھی کہا مت مانو، ان کی بھی اطاعت مت کرو، ودع اذاہم، اور پرواہ نہ کرو جب وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں قول سے یا فعل سے، وتوکل علی اللہ، اور ان کو اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، پرواہ نہ کرو ان کی اس بک پر اور اس تکلیف پر جو وہ تمہیں دیتے ہیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے دوست بن کر، اس کی دوستی تمہارے لیے سب سے زیادہ کافی ہے، وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان آیات کی تشریح مختصر یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر اتنا کرو کہ کثرت کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لوگوں اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، یعنی اتنی اللہ کی بات کرو۔ ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بے شک یہ ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب تم فارغ رہو، اکیلے رہو، تو کثرت سے کلمے کو پڑھو، کثرت سے کلمے کو پڑھو، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے۔ وہ افضل الدعاء استغفر اللہ، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ استغفار ہے، کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ایک اللہ کا ذکر کرنے والے کا دل مردہ کبھی نہیں ہوتا، اور اس کو چاشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ جتنا کثرت سے ذکر کرتے جاؤ گے، نماز میں حلاوت بڑھ جائے گی، قرآن کی تلاوت میں، ایسے ہی درس قرآن میں، اللہ کی دین میں، اور ذکر الہی میں، مجلس دینیا میں آپ کا دل لگے گا، دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی۔ اذا حسنت کا راحت کا وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جس وقت تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے، بھلی لگنے لگے، اچھے لوگ تمہیں اچھے لگے، نیک لوگوں سے آپ کو محبت پیدا ہو، ان سے نفرت پیدا نہ ہو، سمجھو کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، تم اس وقت مومن ہو رہے ہو۔ وساعت کا سیئتک، اور جس وقت تمہیں برے لوگ، ان برے لوگوں سے نفرت نہ ہو، ان کے برے عمل سے نفرت ہو جائے، اور برائی سے دل آپ کا یعنی غمزدہ ہو جائے۔ جب تم کوئی گناہ کرو تو دل تمہارا اللہ کے نزدیک ڈر جائے، تو سمجھو فانت مومن، تم مومن ہو۔ یہ تب حاصل ہوتی ہے یہ حالت، یہ کیفیت، یہ مقام جو رضا کا ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اس سے پہلے احسان ہے۔ احسان کے درجے کو کیسے حاصل کرو گے؟ اس کے لیے کثرت سے ذکر کیا جائے،
اتنا ذکر کیا جائے کہ آپ کی نظریں اللہ کے اوپر ہوں اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم اتنا ضرور تصور کرتے رہو، تو پھر تمہاری زبان کبھی بھی ذکر سے خالی نہیں رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، الا ان القلوب یصدع کما یصدع، الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب پانی کسی لوہے کو لگتا ہے تو اس کے بعد اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فما جلاؤھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مانن ہے، کیا سیکل ہے، کیا صفائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کثیرہ، فما جلا ہوا یا رسول اللہ۔ تو صحابہ نے جب پوچھا کہ اس کا مانجن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ذکر کرنے والا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ذکر میں خوشحال رہتا ہے، اس کو خوشی قلبی طور پہ حاصل ہوتی ہے، وہ زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، وہ دین کا لطف اٹھاتا ہے، قرآن کا لطف اٹھاتا ہے، نمازوں کا لطف اٹھاتا ہے، اس کو اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ جب وہ بری مجلس میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، جب وہ ظلمت سے گزرتا ہے تو اس کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اور اس کی نظریں پھر قلب پہ پڑتی ہیں، عرش پہ پڑتی ہیں، پھر سجدہ اس کا زمین پہ ہوتا ہے، دل اس کا عرش کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کثرت سے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا، جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ زمین پر سجدہ کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو عرش پہ پاتے تھے اور اللہ کے عرش کا طواف کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حاصل ہو جاتا ہے، یہ ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے مل جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ذکر کرنے سے، کثرت سے ذکر انسان کو بہت بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ تو تسبیحات کی شکل میں، اذکار کی شکل میں ذکر ہے، اور وہ بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، جب تم کسی بھائی کو اچھی بات کہو اور اس کو دین کی طرف لاؤ، یا اس کی بری خصلت کو دیکھ کے اس کو روکو، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے کہ جب تم کسی بندے کو رستہ ضلالت پر دیکھ کر اس کی پھر جب تم تربیت کرتے ہو اور اس کو پیار سے سمجھاتے ہو، جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پیار سے بلاتے ہو، حتیٰ کہ تمہیں اس پر خرچ بھی کرنا پڑے تو اس پر خرچ بھی کرتے ہو، تو اللہ رب العزت اس خرچ پر بھی بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا فکر بھی کیا جائے، کیونکہ ذکر نصیحت ہے، نصیحت بھی کی جائے، ان لوگوں کو مذکر کیا جائے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، انہیں فکر آخرت دلائی جائے کہ چند روزہ زندگی ہے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت کی فکر کریں، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دھوئیں سے بھی ہمیں دور فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان القلوب یصدع، رسول اللہ کی جو حدیث ہے جو آپ تک پہنچا دی، اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، یہ الفاظ فما جلا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کا مانجن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا، ثقالۃ القلوب لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کو مانجنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے، ایسے ہی دلوں کے مانجن، دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جس میں انسانی میں ایک لوتھڑا ہے، ایک زبان سے ذکر ہے، ایک دل سے ذکر ہے، اور جو دل کا ذکر ہے وہ زبان کے ذکر سے افضل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ زبان کا ذکر کرام کاتبین لکھتے ہیں اور دل کا ذکر کرام کاتبین کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کو میرے اوپر چھوڑ دو، روز قیامت میں جانوں اور اس کے دل کے ذکر پر اجر میں جانوں، میں ہی عطا کروں۔ اس لیے قلبی ذکر 24 گھنٹے ہم وقت اس کی پریکٹس علماء صوفیاء کرام کراتے ہیں، تو وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی سیکھو۔ اب وہ کیا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جب وہ لوتھڑا جو جسم انسانی کے اندر ہے، جب وہ اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، جب وہ گناہگار ہوتا ہے،
جب اس پر ایک گناہ وہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے. حضور نے فرمایا جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ کرتے کرتے وہ توبہ نہیں کرتا, سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر فساد میں آ جاتا ہے. جب فساد میں آ جاتا ہے تو اس کو حق بات اچھی نہیں لگتی, اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے, دیندار لوگ اچھے نہیں لگتے, مسجدیں اور مدارس اور خانقاہیں اچھی نہیں لگتی. اس کا دل پھر دنیا کی طرف ہوتا ہے, وہ موسیقی کو اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے, قرآن کی تلاوت سننے کو, بیٹھنے کو, قرآن پڑھنے سے اس کا دل کتراتا ہے, اس کا دل مسجد میں تنگ ہوتا ہے. یہ نشانی ہے, یہ اچھی طرح ان کو بتا دیں کہ جن کے دل وقت ہونے کے باوجود اور وہ فارغ ہونے کے باوجود مسجد میں بیٹھنے سے تنگ ہوتے ہیں, وہ کثرت سے ذکر کریں اور اپنے دل کی اصلاح کریں. اور اس حضور کا یہ فرمان ہے کہ ان کا دل سیاہ ہے, اس لیے ان کا دل نہیں لگتا. کسی عالم کا قول ہے کہ جیسے مچھلی جو ہے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ حدیث نہیں ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والطیر فی القفص, اور ایسے ہی جو کالطیر فی القفص جیسے, اور ایسے ہی جو دوسری بھی حدیث نہیں ہے, جو ایک قول ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے اٹکا رہتا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے اور مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. مومن کا دل مسجد کے بغیر تڑپتا رہتا ہے, اسی انتظار میں ہوتا ہے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان آئے اور میں مسجد میں جا کر اس کے سر پر سجود جا کر عبادت کروں. تو یہ ذکر کے لیے, یہ دل کو صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو دلوں کے اندر جس کو میل پڑ چکا ہے اور اس کا دل اگر دین کی طرف نہیں آتا, ان کو کہیں چلو ٹھیک ہے مسجد نہیں آتے, نماز پہ نہیں آتے, چلو یار بیٹھ کے ذکر تو کر لیا کرو. اللہ کی قسم بہت تجربہ ہے, آپ زبردستی کریں گے تو شاید انکار کر دیں. اس سے بہتر ہے اس کو کہہ دو یار چلو ٹھیک ہے مسجد نہیں آتے, تسبیح تو ہاتھ میں لے دو, بیٹھے ہو ذکر کرتے رہو, اللہ کو تو یاد کرتے رہو. ایک دن اس کے دل پہ اثر پڑے گا, وہ مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے. یہ طریقہ ہے اس کو لانے کا. پھر جیسا کہ جیسا تو کلو, جب وہ دل یعنی وہ ٹکڑا جب وہ فساد میں آتا ہے تو پورا جسم فساد میں آ جاتا ہے, آنکھ بھی, کان بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی, زبان بھی. اور ایزا سالو ہل جیسا فسد جیسا کلو, ویزا سالو ہل جیسا کلو, جب وہ صلاحیت میں آتا ہے, صاف ہوتا ہے, تو پورے جسم پہ اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں, حتیٰ کہ اس کے چہرے پہ بھی اثرات پڑتے ہیں. اس کا دل جب ذکر سے مذکر ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, جب وہ خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کا سخت نہیں ہوتا, اس کے چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے, چہرہ اس کا کھلکھلا جاتا ہے, جس سے بھی ملتا ہے خوش ہو کے ملتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. حدیث شریف کی الفاظ ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا الا وہی القلب, وہ دل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.